الم تر انہم فی کل واد یہیمون، یہ شعراء کے بارے میں کہا ہے. والشعراء یتبعہم الغاوون، سورۃ الشعراء کے آخر میں. شعراء کا لفظ وہی ہے جو عربی میں ہے جو اردو میں ہے، لیکن اس میں ایک فرق جان لیں. شعراء شاعر، اردو میں بھی شاعر کہتے ہیں نا. شاعر آتا ہے مشعر سے، مشعر عربی میں لفظ ہے مشعر. اور شعیرہ اور شعر، شعر عربی میں اصل میں کہتے ہیں جذبات کو. اشعار اور مشاعر جذبات کا لفظ ہے عربی میں. اور شاعر کو شاعر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے الفاظ کے ذریعے کیا چیز ایکسپریس کر رہا ہوتا ہے؟ جذبات. اور وہ کس چیز کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنے سننے والوں میں، ان کے بھی جذبات. اس لیے اس کو شاعر کہا جاتا ہے. اصل میں اس لفظ کا تعلق جذبات سے ہے. تو شعراء کا لفظی معنی تو واقعی جو شعر پڑھتے ہیں ان کے بارے میں ہے، لیکن اس کا جو واضح جو اس کا زیادہ وسیع معنی ہے، وہ جو بھی لوگوں کے جذبات پر اثر کر سکتا ہے نا، ان کا ایک گروہ ہوتا ہے. ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو جو پہلے ہی گمے ہوئے ہیں نا، کسی راہ کی تلاش میں ہیں، وہ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. جس کے پاس پکی ہدایت نہ ہو، پکے گولز نہ ہو، پکا اس کی زندگی میں کوئی ہدف نہ ہو، کوئی نصب العین نہ ہو، تو پھر جو اس کے جذبات سے کھیل سکتا ہے وہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی ریڈیو میں کسی کی پوڈ کاسٹ سنتا ہے، اس کے غصے کے جذبات میں اس کو ہاں میں ہاں ملتی ہے، وہ اس کی بات سننے لگ جاتا ہے، اس کے پیچھے وہ اس کا شاعر ہے. وہ اس کا شاعر ہے. کوئی بہت ڈپریشن میں ہے اور وہ گانے سنتا ہے، اس گانے میں کیسے اس نے میرا دل توڑا اور کیا کیا اس نے ساتھ، اور اب تو میرے پاس صرف آنسو رہے گا. وہ اس کا اب یہ تو اس نے ایسے لکھا جیسے میرے لیے لکھا تھا. او ہو ہی از مائی فیوریٹ، میرے دل کی بات کہہ دی اس نے. وہ شعراء یتبعہم الغاوون، جو لوگ گمے ہوئے ہوتے ہیں نا، جو رستے سے بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اور پھر کہا شعراء کے بارے میں، یعنی جو لوگ انٹرٹینرز ہوتے ہیں. اس زمانے کے انٹرٹینر کون تھے؟ شاعر. ان کے ہاں کانسرٹ کیا ہوتی تھی؟ رات کو صحرا میں ایک آگ لگائی، باربیکیو کی آگ لگائی، سارے سرکل بنایا انہوں نے، اور ایک جو ہے اس نے شعر سنانے شروع کیے، باقی سارے اللہ. دس وہ ان کی کانسرٹ تھی. اب آج کل تو یہ بات بہت آسان ہے سمجھنے کو. شاعر کا کامیاب ہونا اور ناکام ہونا اس کا ایک ہی سٹینڈرڈ ہے، اس کے پاس ایک ہی میٹرک، پیسہ نہیں. کون کامیاب شاعر اور کون ناکام شاعر، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ آپ بتاؤ. آڈینس. جس کی آڈینس زیادہ ہے وہ زیادہ کامیاب شاعر ہے، جس کی آڈینس کم ہے وہ کم کامیاب شاعر ہے. جس کے ملینز آف ویوز ہیں یوٹیوب پر، اس کا گانا، اس کا شعر، وہ زیادہ سکسیسفل ہے، وہ زیادہ کامیاب ہے. تو شاعر کی کرنسی کیا ہے؟ شاعر کی دولت کیا ہے؟ آڈینس. آڈینس. اس کو سننے والے مل جائیں، داد دینے والے مل جائیں، اس کو پسند کرنے، اس کے کام کو، اس کے گانے کو، اس کی نظم کو پسند کرنے والے مل جائیں، وہی اس کی غذا ہے. ہوتا یہ ہے لیکن کہ وہ ایک بڑا زبردست گانا ریلیز کرتا ہے اور کروڑوں لوگ اس کو ویو کرتے ہیں، ان کا فیورٹ گانا بن جاتا ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے اس گانے کے ساتھ؟ یار یہ بند کر دو، بہت لگ گیا، کچھ اور لگاؤ. تنگ آ گئی سن کے، کان پک گئے ہیں، سن کے سنی ہو گئے ہیں، بس کرو یہ. اب وہ جو شاعر ہے بیچارہ، جس نے اس کامیابی کا ٹیسٹ تو اس کو ملا کہ اس کو ملینز اور ملینز آف ویوز مل گئے، اس کو بڑی سکسیس ملی، بہت لوگوں نے اسے پسند کیا، لیکن وہ بار بار جا کے نا، اس کے پاس جتنی بھی دولت آ گئی ہو، وہ یوٹیوب پہ جا کے ویڈیو کے اندر کامنٹس پڑھ رہا ہوگا، اور کس نے پسند کیا، کتنے پہلے پسند کیا، اور پھر اس کو ایک کامنٹ ملا، آئی ایم ٹائرڈ آف دس سانگ، انف already, I hate this song, I used to love this song, now I hate this song. اب اس کے دل میں تکلیف شروع ہو گئی. گاڑی اس کے پاس ہے، بنگلہ اس کے پاس ہے، ہیلی کاپٹر اس کے پاس ہے، دل میں تکلیف ہے اس کی، یار یہ کیا ہو رہا ہے. اب اس کو کس چیز کی بے چینی ہے؟ اب کیا کرنا پڑے گا بھائی؟ ایک نیا گانا ریلیز کرنا پڑے گا یار، ورنہ تو میں 1-2 مہینے میں تو میں ریلیونٹ ہو جاؤں گا، اور میری غذا ختم ہوئی. اس کی تو غذا کھانا پینا تو ہے نہیں، اس کی غذا ہے آڈینس. تو اب اس کو چاہیے ایک نیا گانا، نئی ریلیز. اب اس نے نئی ریلیز کی تو لوگوں نے کہا یہ پہلا والا بہتر تھا، یہ تو تھکا ہوا ہے. اب وہ اور پریشان کہ اب میں کیا کروں،
دوسرے والے کی سکسیس پہلے والے کی طرح نہیں ہے, وہ اب ذرا پاپولیرٹی میری کم ہو رہی ہے. تو اب اس کے دماغ میں آتا ہے مجھے کوئی نیا ٹاپک پکڑنا پڑے گا, کوئی زیادہ اسکینڈلس چیز کرنی پڑے گی, کوئی اور عجیب و غریب حرکت کرنی پڑے گی, اس سے اور آڈینس کو میں شاک کروں گا اتنا کہ وہ پھر دیکھیں گے میری ویڈیو. یعنی اس کو اپنے سرکل سے باہر جا کے کچھ اور ہی حرکت کرنی پڑتی ہے تاکہ لوگ اس کو ویو کریں. اور جب وہ دیکھتا ہے کہ لوگ اس کو ویو کر رہے ہیں تو اب اس کو نئی بات سمجھ میں آتی ہے, جتنا میں گری ہوئی حرکت کروں گا اتنا آڈینس بڑھے گی. تو آڈینس بڑھانے کے چکر میں وہ اگر شروع میں انسان تھا, تھوڑی دیر بعد وہ بندر بن جاتا ہے. بات سمجھ رہے ہو, یہ جو ایک پروسیس ہے. اور میرے خیال سے اگر آپ لوگ کوئی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو فالو کرتے ہو, آپ ہر ایک کے دماغ میں کوئی اور انٹرٹینمنٹ ہوگا جو اس پروسیس سے گزر چکا ہے, اور پھر جب یہ پروسیس شروع ہوتا ہے, اس کی تعبیر کیا کی ہے اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ ان لوگوں کے بڑے فالوورز ہوتے ہیں. اگر دنیا میں سوچو کس کے فالوورز ہوتے ہیں دنیا میں فالوورز ہوتے ہیں یا تو مذہبی لیڈرز کے, کسی بدھسٹ کے بڑے فالوورز ہیں, کسی ڈالی لاما کے بڑے فالوورز ہیں, کسی پوپ کے بڑے فالوورز ہیں. ایسی بات ہے نا, مسلمانوں میں بھی کسی امام کے, کسی اسپیکر کے. مسلمان ملکوں میں تو کبھی کوئی ایسے خطیب ہوتے ہیں کہ وہ کھڑے ہو کے کسی جلسے میں تقریر کرتے ہیں تو 2-3 ملین لوگ آڈینس میں ہوتے ہیں. تو مذہبی میدان میں فالوئنگ ہوتی ہے, اور اس قسم کی اتنے لارج نمبرز کی فالوئنگ کچھ سیاسی میدان میں ہوتی ہے. اور ایک تیسرا میدان ہے, وہ کون سا ہے؟ انٹرٹینمنٹ کا میدان ہے, گانے شانے کا میدان ہے, کانسرٹس کا میدان ہے, اس میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کچھ فیلڈز ہیں جس میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں بڑے نمبرز کے ساتھ اور لوگوں کے پیچھے آ جاتے ہیں. اور ان تینوں کا اگر آپ اندازہ کرو, ان تینوں کا تعلق جذبات سے ہے. جو لوگوں کے جذبات کو سیاست میں, جو لوگوں کے جذبات کو مذہب میں, اور جو لوگوں کے جذبات کو انٹرٹینمنٹ میں ٹچ کر سکتا ہے نا, اس کی آڈینس بڑی ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اور جذبات کا لفظ کیا ہے عربی میں؟ مشاعر, اور اس سے نکلا ہے شاعر. ٹھیک ہے نا. اور اس کو اگر اپنی آڈینس مینٹین کرنی ہے, ان کے جذبات کو فردر کرنا ہے, تو اس کو اب ایک ہر طرح سے کسی نہ کسی طرح میں اس آڈینس کو کیپچر کرتا رہا ہوں. اس کے بارے میں کیا محاورہ قرآن نے استعمال کیا, اس پوری کہانی کے بارے میں کیا محاورہ قرآن نے استعمال کیا. کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, الم تر انہم فی کل واد یہیمون, تم نے دیکھا نہیں کہ یہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں کھانے کی تلاش میں. یہ ہاما یہیمو استعمال ہوا کرتا تھا انسان کے لیے نہیں, اونٹ کے لیے. جو اونٹ بھٹک جاتا ہے صحرا میں, تو اس کو کہیں پانی نہیں مل رہا, تو ایک وادی آتی ہے, تو وادی میں اتر جاتا ہے کہ ممکن ہے کہ وادی کے نیچے کہیں پانی مل جائے, اسے کچھ کھانے کو مل جائے اسے شاید. مسئلہ یہ کہ وادی میں اترنا تو آسان ہے لیکن نکلنا مشکل ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ کہ وادی میں اترنے سے پہلے آپ اونچائی پر تھے, اور وادی میں اترتے وقت آپ نیچائی کی طرف جا رہے ہو, اور نیچائی میں گرنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے, اور نیچے پہنچتے وقت آپ کو نہیں پتا آپ کون سے خطرے میں ہوگے, اور ہو سکتا ہے کہ یہ وادی ہی آپ کی موت ہو, اور اس میں اور آپ کو پتہ بھی نہیں کیسی وادی ہے, لیکن آپ اس میں اتر رہے ہو. اور ایک دفعہ اترے, کچھ نہیں ملا, تو ایک اور وادی میں اترنے کے لیے تیار, پھر ایک اور وادی میں اترنے کے لیے تیار. کیا تعبیر استعمال کی ہے. پیاسا اونٹ جو کسی بھی وادی میں اترنے کو تیار ہو کسی بھی غذا کی خاطر. اور یہ کیا ہے؟ وہ انٹرٹینر, وہ ایکٹر, وہ ایکٹریس جو کوئی بھی رول کرنے کو تیار ہے, آڈینس مل جائے. کوئی بھی رول, کوئی بھی کسی قسم کی بھی میوزک ویڈیو بنا لوں, آڈینس مل جائے. میں کچھ بھی کسی بھی وادی میں اترنے کو تیار ہوں. اور اس تعبیر سے انسان کا ایک مقام پہلے اونچا ہوتا تھا, لیکن لوگوں کو امپریس کرنے کے چکر میں وہ اپنے آپ کو گرا رہا ہے, وہ نیچے گرتا چلا جا رہا ہے. اور اب ہم کیونکہ الگوریدم کے زمانے میں ہیں, انسٹاگرام, ٹویٹر, یوٹیوب, اس زمانے میں ہے. الگوریدم میں کیا ہوتا ہے, جو بھی انفلوئنسر بننا چاہ رہا ہے, اور جو انفلوئنسر بن جائے لوگوں کی فیلنگز کو انفلوئنس کرنا چاہ رہا ہے, isn't it? جو بھی انفلوئنسر بننا چاہ رہا ہے وہ دیکھتا ہے کہ انگیجمنٹ کم ہو گئی ہے, ویوز کم ہو گئے ہیں, مجھے اور دیکھنا پڑے گا, ریسرچ کرنی پڑے گی, فلانے کے ویوز زیادہ کیوں ہو رہے ہیں, اس کے ویوز اس لیے زیادہ ہو رہے ہیں کہ وہ اس چیز کے بارے میں بات کرتا ہے, مجھے بھی اس چیز کے بارے میں بات کرنی ہوگی, مجھے بھی یہ کچھ کرنا ہوگا.
یعنی اب آپ کا مقصد، لوگ آپ کے پیچھے آ رہے ہیں کیونکہ آپ ان کے جذبات سے کھیل رہے ہو، اور اب آپ لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، یہ آپ چیک کرتے ہو ان کے جذبات کس طرف جا رہے ہیں، میں بھی اس طرف جاؤں. یتبعهم الغاوون الم تر انہم فی کل واد یہیمون. سبحان اللہ، کتنے 1500 سال پرانی تعبیر، اور آج آپ سوچو آج کیا ہو رہا ہے، کتنی 100% ایکوریٹ تعبیر اللہ تعالیٰ نے اتنے کم الفاظ میں بیان کی ہے اس محاورے کے ذریعے.